الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا یہ آج کا لیکچر رمضان کے اختتام والا ہے، یعنی صدقہ فطر، اس موضوع پر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے آخر میں یہ صدقہ عید کی نماز سے پہلے نکالا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی یہ صدقہ فطر آؤٹ لائن تو میں نے آپ کو گروپ میں شیئر کی ہے نا، یعنی اسی کے مطابق بات ہوگی۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، کسے دیا جاتا ہے، کس چیز سے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے، کہاں دیا جاتا ہے، کون دے گا، کس پر فرض ہے، یعنی ان ساری باتوں کے اباؤٹ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کی مقدار کیا ہے، سب سے پہلے اس کا حکم دیکھیں گے کہ یہ حکم کیا ہے، یعنی یہ سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا چیز۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صدقہ فطر فرض ہے۔ فرض کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی 1503 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 984 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا، یعنی جو چیز فرض کر دی جائے اسے ادا کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اگر اسے ادا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرض کر دیا زکوٰۃ الفطری، زکوٰۃ الفطر، فطرانے کی زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، من رمضان، رمضان میں، صاع من تمر، ایک سا کھجوروں کا یا ایک سا جو کا، علی العبد، ہر بندے پر، والحر، آزاد پر، علی العبد یعنی چاہے وہ غلام ہے وہ بندہ، چاہے غلام ہے، والحر یا چاہے آزاد ہے، والذکری چاہے وہ لڑکا ہے، والانثی چاہے وہ مؤنث ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، والصغیر چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، والکبیر چاہے وہ بوڑھا ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ یعنی یہ صدقہ فطر، سب سے پہلے اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث سے جو ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہے کس پر فرض، کون ادا کرے گا؟ تو ہر بندے پر، ہر مسلمان بندہ، غلام ہے، آزاد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بوڑھی ہے، بوڑھا ہے، یعنی کوئی بھی ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس پر چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے، اسے ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بیٹا یا وہ بچہ یا وہ بچی جو پیٹ میں، یعنی حمل، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ چاند رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے، چاند رات سے عید کی نماز سے پہلے، اس کے درمیان اگر کوئی پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو اس پر ضرور صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پیٹ میں ہے، حمل ہے، تو نہیں۔ اس کے بعد
اگر آپ نفلی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، مگر اس پر فرض نہیں۔ فرض وہی ہے جو دنیا میں آ گیا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا، کوئی بھی ہے، جوان ہے، غلام ہے، سب پر صدقہ فطر فرض ہے، واجب ہے۔ اور ہر بندہ اپنے آپ کا مسئول ہے، اپنی طرف سے ادا کرنا ہوگا اسے۔ ہاں، چھوٹے بچے ہیں یا عورتیں ہیں، یہ مردوں کے تحت ہوتے ہیں، تو ان کے جو سرپرست ہیں، یعنی چھوٹا بچہ ہے، اس کا صدقہ، اس کا زکوٰۃ الفطر اس کا باپ دے گا، عورت ہے اس کا خامد دے گا، یعنی گھر کا سربراہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے اپنے جو بھی اس کے گھر کے جن کے ذمے یا جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، وہ اپنے ان مکمل فیملی کا نکالے گا۔ ادروائز ہر بندہ خود اپنا ذمہ دار ہے، لیکن گھر کا ایک سربراہ جو ہے وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر زکوٰۃ یہ نکال سکتا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 سا۔ 1 سا مطلب آج کے دور میں تقریباً 2.25 کلو 2.5 کلو بنتا ہے کس چیز کا؟ کھانے کا۔ اگر کسی کے پاس اس سے کم استطاعت ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ غریب ہے، پھر وہ اپنے حسب استطاعت جتنا وہ نکال سکتا ہے نکالے، ادروائز 2.5 کلو جو جنس ہے اس کا نکالنا ہے۔ اس کے بارے میں آگے آ رہی ہے بات۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر، یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، کیوں فرض کر دی گئی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت واضح ہے کہ اس میں مساکینوں کے ساتھ احسان کرنا ہے اور انہیں عید والے دن ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے، تاکہ عید کی نماز سے پہلے ان تک ان کا حق پہنچ جائے اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یا ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ تو نہیں پھیلاتے مگر عید کی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، اپنے سفید پوشی کی وجہ سے نہ وہ مانگ سکتے ہیں اور نہ ان تک کوئی پہنچاتا ہے۔ اس لیے ان تک جب ان کا حق پہنچے گا تو وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور آپ کی خوشیوں میں بھی شریک ہو جائیں گے، اور آپ کا ان کی طرف احسان نیکی ہو جائے گی، اور وہ اسی طرح وہ بھی عید کر لیں گے۔ یہ حکمت ہے اس کی۔ دوسری اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے، کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ایک تو روزے دار کی اپنی وجہ سے کہ روزے کے دوران جو اس نے مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کے اندر اگر اس سے کوئی کسی قسم کا گناہ سرزد ہوا ہے، زبان سے فحش گوئی، کوئی لغو بات، کوئی رفث، کوئی یعنی کمی بیشی رہ گئی ہے اس کے روزوں کے اندر، کوئی کسی قسم کی خرابی آئی تھی، انسان ہونے کے ناطے آ جاتی ہے، تو ایک تو اس کے لیے وہ پاکیزگی کا سبب بنے گا، یعنی جو رمضان المبارک اس نے روزے رکھے اور ان روزوں کے اندر کبھی کوئی کسی کی چغلی کر بیٹھا تھا، کبھی غیبت کر بیٹھا تھا، کبھی جھوٹ بول بیٹھا تھا، یا کبھی کوئی صغیرہ گناہ کوئی بھی ہو چکا تھا، وہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے صدقہ فطر کے ساتھ۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے وہ طعمةً للمساکین، اور مسکینوں کا یہ کھانا ہو جاتا ہے، مسکینوں کے لیے کھانے کا سبب بن جاتا ہے، مسکینوں کے لیے پیٹ بھرنے کا سبب بن جاتا ہے عید والے دن۔ اس کے بعد اس کا وقت کیا ہے؟ اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اداہا قبل الصلاۃ، کہ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو وہی زکوٰۃ الفطر، وہی صدقۃ الفطر، وہی فطرانہ قبول ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد ادا کر دیا، تاخیر کر دی، لیٹ کر دیا، تو وہ آپ کی طرف سے فطرانہ ادا نہیں ہوگا، لیکن ایک عام دنوں کے صدقے کی طرح صدقہ شمار ہوگا۔
جیسے عام دنوں میں ہم صدقہ کر دیتے ہیں، مگر آپ کی یہ خالی جگہ ویسی کی ویسی پڑی رہے گی فطرانے والی۔ عید کی نماز کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے وہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں گے تو آپ کی طرف سے وہ فطرانہ ہوگا، اور جو فطرانے کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اگر عید کی نماز کے بعد چلے گئے تو آپ کا فطرانہ قبول نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک عام صدقہ ہے جیسے ہم عام دنوں میں کرتے ہیں۔ اور کس چیز سے فطرانہ دینا چاہیے اور اس کی مقدار کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث وہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں جنس کہتے ہیں کہ وہ کھانا، جیسا کہ حدیث میں بھی آ چکا ہے، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یعنی مقصد کیا ہے کہ مساکین کا، فقیروں کا، غریبوں کا کھانا بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ماحول میں زیادہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاکستان میں گندم استعمال کی جاتی ہے، ہم روٹی زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ لگانا ہوگا ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو گندم کا، 2.5 کلو گندم ہم نے ایک فرد، پورے گھر کے جتنے افراد ہیں، والدین سے لے کر سب سے گھر کا بڑا فرد، اس سے لے کر گھر میں سب سے چھوٹے فرد تک ہم نے ٹوٹل افراد گننے ہیں، اور ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو جو ہے گندم وہ دینی ہے۔ اور ہم چاول بھی دے سکتے ہیں، اور ہم کھجور بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی جنس کا حساب لگایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو کھانا اس ماحول کے اندر ہو، جس چیز کا کھانا بطور خوراک جو جنس استعمال کی جاتی ہو، لیکن وہ خوراک انسانوں کی ہونی چاہیے، کسی اور کی خوراک استعمال نہیں، جو انسان کھاتے ہیں کھانا اس کا حساب لگانا ہوگا ہمیں ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو ہم۔ بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک اور بھی یہاں پر پوائنٹ کی بات کر دوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو چیز سب سے زیادہ مہنگی ہے ہمیں وہ 2.5 کلو کے طور پر دینی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں 2 چیزیں کہ ہمارے ہاں سب سے سستی چیز کون سی ہے، ہم اس کا 2.5 کلو دیتے ہیں، یعنی ایک جیسے کہ نا کھانا پوری بعض لوگ کرتے ہیں کہ سب سے سستی چیز کیا ہے، چلو جی گندم ہی ہے، گندم کا دے دیتے ہیں۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے، تو آپ کوئی ایسی چیز سلیکٹ کریں جس کی قیمت بھی زیادہ ہے، تاکہ آپ کے ثواب میں مزید زیادتی ہو اور آپ آگے کسی غریب کی بہترین ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ اس لیے گندم کے اندر تو فرض ہے ہی ہے، آپ کا فطرانہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ نیکی لے سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زیادہ رزق دیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آیا ہم وہ جنس ہی فطرانے میں ادا کریں گے یا اس کی قیمت ادا کر دیں؟ ہمارے ہاں جو آج کل ماحول میں چلتا ہے وہ یہی چل رہا ہے، اکثر جو بیشتر علاقوں میں یہی چل رہا ہے کہ ہم قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یا نیٹ پہ چیک کر لیتے ہیں کہ گندم 2.5 کلو کتنے کی بن رہی ہے، اور ہم گھر کے تمام افراد کی طرف سے فی کس اس حساب سے لگا کر ہم آگے پیسے دے دیتے ہیں۔ جبکہ اس میں جو راجح بات ہے، جو افضل بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جنس بطور آپ کو صدقہ کرنی چاہیے، نہ کہ قیمت۔ ہاں اگر آپ سے وہ کوئی مسکین یا فقیر کہہ دے، خود اپنی زبان سے کہے کہ نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت تو وہاں پر پیسے دیے جا سکتے ہیں اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے، لیکن جو افضل اور راجح ہے بات ہے، جو زیادہ صحیح مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جنس ہی صدقہ فطر میں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخرج یوم الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقد والتمر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عید الفطر والے دن ہم فطرانہ نکالتے تھے اپنے کھانے کا، جو ہمارا اس کھانا ہوتا تھا نا ہمارے معاشرے کے اندر، جس چیز کو زیادہ کھایا جاتا تھا، اس چیز سے ہم کھانے میں اس جنس سے ہم
یعنی 1-2.5 کلو جو ہے وہ صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اس لیے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم کوئی جنس ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور عید کی نماز سے پہلے ادا کریں۔ اور کتنی 1-2.5 کلو ادا کرنی چاہیے، کوئی بھی جنس جو ہمارے ایریے میں، ہمارے علاقے میں جس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے بطور خوراک۔ اور اس کے بعد اس کا جو وقت ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس کا ٹائم کیا ہے؟ اس کا وقت، اس کے 2 وقت ہیں، 2 قسم کے اس کے وقت ہیں۔ ایک ہے فضیلت والا، دوسرا ہے جائز، یعنی ایک ہے فضیلت والا اور ایک وقت ہے جائز۔ فضیلت والا وقت کون سا ہے؟ وہ ہے عید والے دن صبح، عید کی نماز سے پہلے۔ عید کی نماز سے پہلے صبح، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے اس کے درمیان اگر آپ وہ اپنا صدقہ فطر، اپنا فطرانہ کسی غریب کے دروازے تک پہنچاتے ہیں، کسی غریب کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے ابھی حدیث سنائی، اس میں یہی لکھا ہوا کہ کننا نخرج فی عہد النبی یوم الفطری، فطر والے دن یعنی عید الفطر والے دن ہم نکالتے تھے یہ صدقہ فطر۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1509 نمبر حدیث ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا کہ لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، یعنی جب آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں اس سے پہلے آپ اپنا صدقہ فطر، اپنا فطرانہ ادا کر کے پھر نماز کی طرف جائیں۔ یہ اس کا بہترین وقت ہے۔ کون سا؟ رات سورج غروب ہونے سے لے کر صبح عید کی نماز تک، یعنی چاند رات، جیسے ہی سورج غروب ہوا چاند رات کا، اس وقت سے لے کر یہ رات مکمل اور آگے عید کی نماز سے پہلے یہ وقت بہت بیسٹ ہے صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنے کا۔ یہ اس کا پہلا وقت ہے۔ دوسرا وقت جو ہے وہ جائز ہے، وہ کس طرح کہ عید سے 1-2 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے آپ کسی کو فطرانہ دے دیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ یہ اسے جو بھی آپ جنس دیتے ہیں، اگر اس نے کھانا ہے تو وہ کھائے گا، اگر نہیں کھانا تو وہ اسے بیچے گا، اس سے پیسے لے گا، اور جو بھی اس کی قیمت ہوگی اس قیمت سے اپنا فائدہ اٹھائے گا۔ جو بھی اسے ضرورت ہوگی، کپڑے کی، جوتے کی، گھر کے کسی سامان کی، یا کہ کھانے کا متبادل کوئی چیز، ہم اسے گندم دیتے ہیں لیکن وہ عید والے دن سویاں بنانا چاہتا ہے، وہ عید والے دن کوئی بھی چیز بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بنا لے گا۔ اس لیے عید سے 1-2 دن پہلے، زیادہ دیر نہیں پہلے دینا چاہیے، نہ ایسے نہ ہو کہ جیسے کہ آخری عشرہ شروع اور آپ دینا شروع کر دیں فطرانہ تو کہیں ہمارا فطرانہ ہو گیا، نہیں۔ جو جائز ہے وہ ہے 1-2 دن پہلے، اور جو فرض ہے، لازمی ہے، افضل وقت ہے، وہ ہے چاند رات سے لے کر صبح عید کی نماز تک، عید کی نماز سے پہلے۔ حالانکہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی گھروں میں فقیر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان میں کوئی صدقہ دے دو، کوئی فطرانہ دے دو، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے بطور فطرانہ۔ نہیں، فطرانے کا وقت تو عید سے 1-2 دن پہلے ہوتا ہے، جائز والا وقت، اور یا عید کی نماز سے یا چاند رات کے وقت ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ تعاون ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح وَلِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْأَفْضَلِ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرِ، یعنی یہ تھا صدقہ فطر کو ادا کرنے کا وقت، جو 2 وقت میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا وہی اس کا صدقہ مقبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ ایک عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے۔ باقی اسے اس کے مستحق تک پہنچانا ہے،
وہ اس لیے 2 دن پہلے دیا جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ یا فطرانہ اکٹھا کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ کمیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان تک پہنچا دیا جاتا ہے. کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں تاکہ وہ حقداروں تک پہنچا سکیں، تو ایسا بھی کرنا چاہیے. انہیں آپ 1-2 دن پہلے دے سکتے ہیں. اگر آپ کی نظر میں سب سے پہلے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کسے ہم نے یا کون اس کا صحیح حقدار ہے. باقی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بیوہ یا ہر جو ہے یتیم بچہ اس کا حقدار نہیں ہوتا. بیوہ وہ ہوتی ہے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کے خاوند کا کاروبار بہت زیادہ تھا اور اس کا پیچھے اچھا خاصا نظام چل رہا ہے، اور اس کے جو بھی کاروبار تھا، جو اس کا بزنس تھا، وہ ویسے ہی چل رہا ہے اور اس بیوہ کو ویسے مال آ رہا ہے. تو اب اسے زکوٰۃ الفطر نہیں دیں گے کیونکہ اس کا ماشاءاللہ گھر کا نظام صحیح چل رہا ہے. ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی اور دیکھنا پڑے گا کہ ایسی بیوہ کہ جس کا سہارا صرف خاوند تھا اور خاوند کے جانے کے بعد اب اس کے گھریلو حالات جو ہیں وہ ذرا کمزور پڑ گئے ہیں اور اس کے 1 وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا کھانا ہے، لیکن غربت ہے گھر کے اندر. ہمیں اس گھر کو جو ہے تلاش کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہر یتیم بچہ جو ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسے زکوٰۃ دے دیں یا اسے فطرانہ دے دیں. نہیں، اگر وہ واقعتاً ہی مستحق ہے، اس کا والد تھا وہ فوت ہو گیا اور اس کا پیچھے کاروبار نہیں ہے، تو پھر اسے ہم دیں گے. اگر اس کا والد فوت ہو گیا اور ماشاءاللہ ان کا کاروبار تھا، ان کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، تو پھر ہمیں وہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر واقعتاً ہی ضرورت ہو، جہاں پر لوگ واقعتاً ہی اس انتظار میں ہوں کہ ہمیں کوئی چیز دے اور ہم اس کا کچھ بنا لیں. اور سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہوتے، بلکہ ایک دل کے اندر ہی بات رکھتے ہیں کہ کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، ادروائز مانگے گے نہیں، عزت نفس کی خاطر. تو ایسے لوگوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں تک ہمیں زیادہ جو ہے خیال کرنا چاہیے، عام حالات میں بھی اور عید الفطر کے لحاظ سے بھی. باقی اسے سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا پڑے گا. رشتہ داروں میں اگر ایسا کوئی گھر ہمیں نظر آتا ہے تو صحیح ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا کہ رشتہ داروں میں قریبی کسی کو صدقہ دینا اس کا کیا حکم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ڈبل اجر ہو جائے گا، یہ دوہرا اجر ہو جائے گا. کیسے اللہ کے نبی جی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اسے ایز اے رشتہ دار اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ پیار محبت کر رہے ہیں، آپ اپنی رشتہ داری کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اسے ہدیہ دے کر، اسے تحفہ دے کر، اسے صدقہ دے کر، اسے پیسے دے کر. ایک تو آپ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ صدقہ ادا کر رہے ہیں، یعنی ڈبل ثواب ملے گا. رشتہ داری کا بھی کہ آپ ایز اے رشتہ دار اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، دوسرا آپ کو جو صدقہ کر رہے ہیں اس کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے ہمیں یہ چیزیں پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنی چاہیے، پھر ہمیں اڑوس پڑوس میں دیکھنا چاہیے، اپنے قریبی گھروں کے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے، کیونکہ ایسے زیادہ لوگ ہمارے گھروں کے آس پاس ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر واقعتاً وہاں ضرورت ہو ہمیں وہاں دینی چاہیے. پھر ہمیں کسی تنظیم کو دینا چاہیے یا پھر ہمیں کسی تنظیم کو سلیکٹ کرنا چاہیے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو آپ انہیں بھی دیں اور تنظیم کو بھی دیں. سم ٹائم کسی علاقے میں زلزلہ وغیرہ آیا ہوتا ہے تو وہاں پر ضرورت ہوتی ہے، سیلاب والے علاقوں میں ضرورت ہوتی ہے، یا ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ایسے امیر لوگ جو ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جن کا دین کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، انہیں زکوٰۃ اور خیرات کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں کے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو ایسی تنظیموں کو 1-2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہوگا آپ کو. اس کے مستحق کون ہیں؟ اس کے مستحق وہ ہوتے ہیں جو فقیر ہیں. فقیر، ہر مانگنے والا فقیر جو ہوتا ہے ہم اسے فقیر سمجھتے ہیں. فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے، یا اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس کھانا پینا یا اس کے ضروریات زندگی میں چیزوں کی کمی ہو تاکہ ہم وہ پورا کر سکیں. فقیروں کو دینا چاہیے. وَمَنْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ، یا ایسے لوگوں کو دینا چاہیے صدقہ فطر یا زکوٰۃ یا صدقہ جن لوگوں کے اوپر قرض ہیں، مقروض ہیں اور وہ ادا نہیں کر سکتے.
اب ہر دوسرا تیسرا بندہ مقروض ہے تو ان بندوں کو نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اب یہ بندہ اگر مقروض ہے تو اس کے پاس ماشاءاللہ پیچھے بزنس بھی تو چل رہا ہے نا. اگر لاکھوں کروڑوں اس نے قرض لیا ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ کہے کہ مجھے زکوٰۃ دے دو کیونکہ میرے اوپر قرض ہے. بھئی اگر تیرے اوپر قرض ہے تو تیرا بزنس بھی تو ماشاءاللہ ایسا لاکھوں کروڑوں کا چل رہا ہے، تجھے اس کی پرافٹ آ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو اپنا قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس تک اسے آپ دے سکتے ہیں، اسے آپ دیں گے. وَيَجُوزُ تَوْزِيعُ الْفِطْرِ عَلَىٰ أَكْثَرِ مِنْ فَقِيرٍ، یعنی آپ وہ فطرانہ جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ فقیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا تو یہی ہے کہ ہم جیسا کرتے ہیں نا، کسی کو 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، کوئی آیا اور ہم گنتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کم از کم ہمیں کسی ایک فقیر کو ایک ہی بار اتنا فطرانہ دے دیں تاکہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جائے. کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، اس کے کیا فائدے میں آئیں گے. اس لیے ہمیں ایک ہی مسکین کو زیادہ بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک گھر کو جو اچھا واقعتاً مستحق ہے، ایک یا 2 گھروں کا. اگر زیادہ ہمارے پاس فطرانہ ہے تو ہمیں 2-3 گھروں کو سلیکٹ کر لینا چاہیے تاکہ تھوڑے تھوڑے دیں اور تاکہ 3 گھروں کا کچھ نہ کچھ بن جائے. یا تھوڑے سے کم ہے تو 2 گھروں کو کم از کم سلیکٹ کر لیں. اگر اور ہی کم ہے تو کم از کم 1 گھر کو سلیکٹ کریں تاکہ ان کی کوئی نہ کوئی اچھی ضرورت پوری ہو جائے. یہ 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، کسی کو 20 روپے دے دیے کہ آتے جاتے ایسے دیتے رہے اپنے پاس چینج کروا کے رکھ لی کہ جب کوئی آئے گا اسے دے دیں گے 5 روپے، اس سے 10 روپے. ایسے نہیں صحیح. بلکہ جتنا ہی آپ کسی کی ضرورت کو جتنا زیادہ پورا کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ مقصد جو ہے فطرانے کا وہ ادا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی تھا آج فطرانے کے متعلق کہ فطرانہ کس چیز سے ادا ہوگا، کس پر فرض ہے، کتنا فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا آنے والے سیچرڈے یا سنڈے کو، ہفتہ یا اتوار کو آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اور اس میں ہم امتحان کی تاریخ دے دیں گے.